کہتے ہیں جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک عورت ملنے کے لیے آئی تو وہ خود مرغی کھا رہے تھے اور اس عورت کا بچہ جو ان کا اسٹوڈنٹ تھا وہ روکی سوکھی کھا رہا تھا. تو اس عورت کے دل میں بات آئی کہ یہ کیا, خود مرغا کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو یہ کھلا رہے ہیں. کہتے ہیں جب انہوں نے مرغی کھا لی نا تو جتنی ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی تھی نا اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا. دیکھا ناظرین آپ نے انجینئر مرزا محمد علی المعروف مرزا چڈو حضرت سیدنا غوث سمدانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الشیخ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی معروف کرامت کے بارے میں اپنے گٹر کی غلاظت کس انداز میں باہر نکال رہا ہے. یہاں پر انجینئر مرزا چڈو نے یہ جو اعتراض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جب تیرا بچہ یہاں تک پہنچ جائے گا تو پھر وہ بھی کھائے گا, صرف مجھے یہ بتائیں کہ اس جملے میں قابل اعتراض بات کیا ہے. یہاں پر صرف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی تیرے بچے کا نفس امارہ جب نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے گا تو پھر یہ جو حلال چیزیں کھانا چاہے گا تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جب ریاضت اور مجاہدہ کے وقت ہو اس وقت پھر یہ چیزیں اس کے لیے درست نہیں ہیں. اور عام روٹین میں بھی آپ دیکھ لیں ہماری فوج کی بھی جب ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت جن حالات کے اندر ان کو کھانا پینا دیا جاتا ہے وہ آپ سب سمجھتے ہیں. لیکن عام روٹین میں امن کے حالات میں وہ جو چاہیں میس میں سے لے کے کھائیں ان پہ کوئی بھی اعتراض نہیں ہوتا. تو اللہ کی راہ کا جو مسافر ہے اس کا طریقہ کاری ہے. اور پھر خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں کہ کس کس انداز سے آپ نے ریاضات و مجاہدات کی ہیں کہ ان ریاضات و مجاہدات کو پڑھ کے انسان سوچتا ہے کہ یار اس انداز میں بھی کیا زندگی گزاری جا سکتی ہے. اور اس ولیوں کے سلطان کے اس حوالے سے چڈو صاحب جو ہے وہ اپنی بونگیاں مار رہے ہیں. کیا کہ جدو تیرا منڈا اس لیول تے پہنچے گا نا وہ بھی کوکڑ کھا لے, یعنی جب تیرا بیٹا بھی اس بزرگی پہ پہنچ جائے گا نا اب وہ بھی پھر مرغا کھا لے. تو جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمارے نبی علیہ السلام تو پوری زندگی روکھی سوکھی کھاتے رہے اور آپ ان بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی کے طریقے پہ. چڈو صاحب کیا اللہ اور اس کے رسول پاک نے کوئی حد بندی لگائی ہے کہ کوئی ولی اگر بننا چاہے تو وہ مرغا نہیں کھا سکتا؟ کھا سکتا. کوئی شریعت نے پابندی تو نہیں لگائی؟ نہیں. تو اگر شریعت نے پابندی نہیں لگائی تو پھر آپ اپنا کیا چڈو دین نافذ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو آپ کو حوالہ دینا چاہیے تھا کہ دیکھیں جی ایک طرف وہ ولایت کے دعوے کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے انہوں نے مرغا تناول کر لیا اور مرغا تناول کرنا شریعت کی خلاف ورزی ہے, لہٰذا ہمیں اس پر اعتراض ہے. کیا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ وقت نہیں تھے؟ کیا آپ عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارا کرتے تھے؟ تو کیا عیش و عشرت کی جو زندگی تھی وہ ان کی منصب نبوت کے خلاف تھی؟ نہیں. تو اگر وہ منصب نبوت کے خلاف نہیں تھی تو حضور غوث پاک جو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کے غلام ہیں ان کا ایک بار مرغا کھانا ان کی ولایت کے خلاف کیسے ہو گیا چڈو صاحب؟ تو نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا, اس طریقے سے وہ ایجوکیٹ کیا کرتے تھے لوگوں کو. تو چڈو صاحب دلیل دو نا کہ نبی پاک علیہ السلام کے نزدیک مرغا کھا لینے سے انسان حضور کے طریقے سے نکل جاتا ہے یا وہ ولی نہیں رہتا. تو دلیل دو اس پہ. اگر دلیل نہیں ہے تو پھر اپنا چڈو تبصرہ دے کر لوگوں کے دلوں سے اولیاء اللہ کی شان و عظمتیں کیوں نکالتے ہو؟ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور غوث پاک معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں تھے. اور اگر کو نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غوث پاک تو اللہ کے ولی تھے پر یہ واقعہ ان کی طرف جھوٹا ہے, تو پھر ہم آپ کو علمی حکڑا دیں گے چڈو صاحب. علمی حکڑا جنت طبیعت تو تھلے تک صاف ہو جائے, بلکہ سوری میں غلط کہا کہ وہ نیچے سے اوپر تک صاف ہو جائے, وہ علمی حکڑا ہے چڈو صاحب کہ اگر یہ واقعہ جھوٹا ہے اور پوری اہل سنت اس کو قبول کیے ہوئے ہے پھر وہ جو چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے وہ سچا کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا, مطلب ایک واقعہ جس کو امت مسلمہ سینکڑوں سالوں سے قبول کرتی آ رہی ہے, بیان کرتی آ رہی ہے, اور وہ آپ کے نزدیک جھوٹا ہے. اور وہ واقعہ جو ایک اللہ کے جلیل القدر ولی کی طرف ایک منسوب من گھڑت جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے, جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, جس سے اہل سنت آج کے انکار ہی نہیں ہے, 9 صدیوں میں کسی نے اس کو آن ہی نہیں کیا, وہ واقعہ آپ زبردستی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی طرف فٹ کرتے ہیں, اور جو واقعہ قابل قبول ہے اس کا آپ رد کر رہے ہیں. تو اتنی ہمدردی آپ کو کیسے پیدا ہوگی اہل سنت کے ساتھ؟ اصل کہانی یہ ہے چڈو صاحب کہ دونوں صورتوں میں آپ اللہ کے ولیوں پر بھونکنے کا راستہ نکالے ہوئے ہیں. ایسی بالکل ایسی
سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ جی جی یعنی وہ اس واقعے میں جو قبول نہیں ہے اس سے بھی اللہ کے ولی کی طرف معاذ اللہ کفر کی نسبت، اور جو قبول ہے اس کے اندر بھی اعتراض نکال کے اللہ کے ولی کی شان کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے. تو آپ کا معیار کیا ہے کسی بات کو قبول کرنے کا؟ اور اگر آپ کا معیار اپنی بونگی ہیں تو چڈو صاحب وہ تو ہمارے پھر جوتے کی نوک پہ ہیں، وہ تو ہمیں قابل قبول ہی نہیں ہے. 1400 سال کے اکابرین امت کی تفسیرات و تشریحات و تعبیرات جب آپ کو قبول نہیں ہے تو ان کے مقابلے میں یہ کہ چڈو کی بات ہمیں کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ بلکہ خود چڈو صاحب کہتے ہیں اپنے جو اصل ان کا جو گٹر اندر ہے اس کی غلاظت وہ اپنی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں کہ تفسیر تو کافر کی معتبر ہے. یعنی جس بندے کے نزدیک 14 صدیوں کے مسلمان علماء صلحاء کی بات قابل قبول نہ ہو، وہ لوگوں کو یہ درس دے رہا ہے کہ جناب تفسیر وہ قابل قبول ہے جو کسی کافر نے کی ہو، اور پھر اوپر سے پھر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو چڈو صاحب آپ نام مسلم پھر کہاں رہے؟ جی مسلم جو ہوتا ہے نا مسلم، اس کو تو پھر مسلمانوں کی تفسیر قابل قبول ہونی چاہیے نا، کافروں کی تو نہیں. اور پھر آپ علمی کتابی کیسے ہوئے؟ آپ سیدھا کہ میں اہل کتاب سے ہوں تو آگے آپ کی بات کا تھوڑا سا بھرم بھی رہے. ویسے نبی علیہ السلام سے مرغی کھانا بھی ثابت ہے. آؤ ابھی چڈو صاحب کا 1 منٹ میں بیان بدل گیا. ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ساری زندگی روکھی سوکھی کھائی ہے. ابھی کہتے ہیں نہیں مرغا کھانا تو نبی پاک سے ثابت ہے. بھائی اگر نبی پاک سے یہ ثابت ہوا تو پھر حضور غوث پاک جو ہیں وہ تو پھر بری ہوئے نا. حالانکہ لاکھوں کروڑوں چیزیں جو ہم کھاتے ہیں اور نبی پاک سے ثابت نہیں ہے. چڈو صاحب ہی کھاتے ہوں گے نا یہ پیزا برگر سینڈوچ بیکری آئٹم، لیکن اس وقت ان کو نہیں یاد آتا ہوگا کہ اللہ کے رسول پاک نے کھائی تھی، صحابہ کرام نے کھائی تھی. لیکن غوث پاک کے ایک بار مرغے کے واقعے میں وہ چڈو صاحب کے حلق سے وہ نیچے نہیں اترا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، لیکن شاید وہ ایک دفعہ ہی مرغی کھائی ہوگی آپ نے، آپ کی زندگی تو بڑی فخر کے اندر گزر رہی تھی. تو چڈو صاحب غوث پاک سے بھی تو ایک بار ہی مرغا کھانا ثابت ہو رہا ہے نا. لیکن یہ ضرور آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ اگر کوئی دوسری بار کھا لے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اور اس پہ آپ کو کوئی ریفرنس بھی ضرور دیجیے گا. اور یہ بھی بتائیے گا کہ ساری زندگی آپ نے کتنے مرغے کھائے ہیں. ولایت کا دعویٰ تو آپ نے بھی کیا ہوا ہے میرے بارے میں کچھ کہنا نہیں تھا. اللہ پاک فرماتا ہے میں جو میرے کسی ولی کا دشمن ہوں تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. یہ چڈو صاحب کی اپنی ویڈیو میں موجود ہے ولایت کے دعوے. اور یہ یاد رکھیے گا بخاری کی حدیث ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے. میرے ساتھ جو دشمنی کر رہا ہے نا اس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہو چکا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اے منہ تے مسور دی دال ذات دی کوڑ کے لیے تے شتیرن جفے مائی فٹ، اور پتر کو اپنا ایمان ثابت کر دے تے یہی بڑی بڑی گل ہے. دوسرا حضرت ابراہیم کو تو یہ معجزہ نہیں ملا ہوا تھا. چڈو صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو چیز کسی نبی کو بطور معجزہ نہ ملی ہو وہ بطور کرامت کسی ولی کو نہیں مل سکتی. سمجھ آ رہی میری بات؟ جی سمجھ آ رہی. بھائی اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کرامت کی قبول کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اور اگر یہی ضابطہ آپ کا ہے کہ چونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو یہ حاصل نہیں تھی تو پھر آپ اسی کتاب کا حوالہ پیش کریں. چلو آیت اور حدیث بھی معاف ہے، آپ کسی اکابر کا حوالہ پیش کر دیں کہ وہاں یہ ضابطہ انہوں نے لکھا ہو علماء نے کہ جناب جو چیز بطور معجزہ کسی نبی سے جب تک ثابت نہیں ہوگی وہ بطور کرامت کسی ولی سے قابل قبول نہیں ہے. چڈو صاحب یہ حوالہ دے دیں. لیکن ہے نہیں نا، وہ بیٹھ کے صرف چونکہ چولی مارنی ہوتی ہیں. حالانکہ آپ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں کسی عالم دین کی، سب نے ایک ہی بات لکھی کہ کرامت کہتے ہیں خارق للعادت کام کو، یعنی ایسا کام جو عادت کے خلاف ہو. اور جب وہ کام کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو وہ کرامت ہے، اور وہی کام جو کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو وہ اسے معجزہ کہتے ہیں. یہ نہیں کسی نے لکھا کہ بیعین ہی وہی جو خلاف عادت کام ہے وہ پہلے کسی نبی سے بھی ثابت ہونا ضروری ہے. وگرنہ علمی اکڑا چڈو صاحب علمی اکڑا اگر یہ معیار تمہارا لے لیا جائے تو پھر حضرت سیدنا آصف بن برقیہ جو جناب سلیمان علیہ السلام کے درباری تھی، وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ایک لمحے میں جو تخت بلقیس لے آئے تھے سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور، اور کمروں کے اندر وہ لاک میں، اور ایک لمحے میں وہ وہاں سے لے آئی اور اتنا وزنی. اور تو بتاؤ یہ والی جو کرامت ان کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، اس طرح کا معجزہ کیا آپ کسی نبی سے ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو پھر اللہ پاک عز و جل نے ان کے لیے کیوں ثابت کیا اور نبی کی موجودگی میں کیا؟ نبی کی موجودگی میں کیا. یعنی یہ بتانا مقصود تھا یہاں پر کہ جب میرے محبوبین کے غلام یہ کام کر سکتے ہیں تو جو جناب سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی ہیں وہ کیا نہیں کر سکتے. یعنی اس طرح کے
عجیب و غریب احمقانہ وسوسے ہیں اور خود ہی اپنے من گھڑت ضابطے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسلمانوں کے ایمان سے یہ شخص کیسے کھلواڑ کرتا ہے. اور اسی طرح کی باتیں تھیں جو عبداللہ ابن سبا نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا باغیوں نے، تو اس وقت بھی اس نے مصر کے اندر یا دوسری جگہوں پر جو اس نے ایک پورا پلیٹ فارم بنایا تھا وہ اسی طرح کا وسوسہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علی پاک وسیع نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلافت مولا علی کو نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح یہاں پر یوں ہو جائے. اور انہی وساوس سے اس نے ایک کمیونٹی پوری اکٹھی کر کے، اور آج تک اسی کی شاخ خارجیت اور رافضیت جو ہے وہ ہمارے گلے پڑی. اور وہی مرزا چڈو جو ہے اسی چیز کو لے کے جا رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال کے. وگرنہ مجھے بتائیں کوئی ایک ریفرنس، کوئی ایک دلیل، کسی عالم کی دلیل، کوئی ایک ضابطہ، اور جس ضابطے کو بیان کرتے ہیں اس ضابطے سے پھر دوسری خرابیاں لازم آتی ہیں، ان کا بھی کوئی جواب نہیں. وہ تو میرے بھائیو سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا، حتیٰ کہ مکھی اس سے چھڑا کر کوئی چیز لے جائے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا. یہی ہمیں بنیادی طور پر مرزا چڈو سے اختلاف ہے. نفس قرآن و نفس حدیث کا ایشو نہیں ہے، اصل ایشو ہے انٹرپریٹیشن کا، تشریحات کا، تعبیرات کا. چڈو صاحب 1400 سال کے اکابرین کو چھوڑ کے مصر ہیں اس بات پہ کہ میری مانی جائے، لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ بات اگر میں نے منہ سے کہی تو جوتے بہت زیادہ پڑنے ہیں، لہٰذا وہ اس بات کو گھما کے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں علمی کتاب بھی ہوں، یعنی میں تو کتاب کا ماننے والا ہوں، لیکن اس میں زبان اپنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ جو سورہ حج کی انہوں نے آیت پڑھی ہے 73، اب اس کا آپ کسی بھی اکابر مفسر کی آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں، وہاں آپ کو ایک ہی بات ملے گی کہ یہ رب پاک عز و جل نے ان کے بتوں کی نفی کے لیے یہ آیت بتائی ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اگر وہ مکھی کچھ ان سے لے لے تو وہ اسی سے چھین لیں. کیونکہ کفار جو تھے وہ اپنے بتوں کے سر پہ شہد اور زعفران ملا کرتے تھے، اور مکھیاں اس پر آتی ہیں، اور جب مکھی آتی ہے تو وہ فوراً جو چیز جذب کرتی ہے، آج سائنس بھی تسلیم کرتے کہ اسے چھڑانا مشکل ہے اس سے. تو فرمایا کہ مکھی جو ان سے کوئی چیز لے رہی ہے وہ تم نہیں چھڑا سکتے، تو پھر یہ بت تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہاں تو بات ہو رہی تھی بتوں کی، اور چڈو صاحب نے وہی خارجیت جس کو عبداللہ ابن عمر اس سے اتنے بیزار تھے کہ فرمایا قال انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. فرمایا یہ آپ سب سے بدترین خارجیوں کو سمجھتے تھے مخلوق میں. فرمایا یہ جو آیتیں بتوں کی مذمت میں نازل ہوتی ہیں نا اس کو یہ مومنوں پہ فٹ کرتے ہیں. اب یہاں اللہ پاک عز و جل نے بتوں کی آپ اٹھا لیں کوئی تفسیر، لیکن جب جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 اور 49 آپ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. فرمایا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی. وہاں اللہ پاک نے فرمایا تھا یہ مکھی نہیں بنا سکتے، یہاں اللہ کے جو نبی ہیں وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بنا رہے ہیں. تو چڈو صاحب مکھی بڑی ہوتی ہے کہ پرندہ؟ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ قرآن پاک میں کنٹراڈکشن ہے؟ نہیں چڈو صاحب آپ نے دجالیت کی ہے. پورا قرآن نہیں پڑھا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح آپ چھپا کے یہ نہیں بتایا کہ یہ بتوں کی آیتیں ہیں، یہ اللہ کے جلیل القدر نبی، اور نبیوں کا مقام اور ہے، بتوں کا مقام اور ہے. یہ جو شریف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں قم باذن اللہ، جو بدماش قسم کے بزرگوں کے ماننے والے وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا قم باذنی، میرے حکم تو زندہ ہو جا. انداز تخاطب آپ ملاحظہ کیجئے، اسی انداز تخاطب کی وجہ سے ہمارے منہ سے بھی پھر سخت جملے نکلتے ہیں. لیکن مرزا چڈو کے جو فالورز ہیں اللہ انہیں غیرت دے، جب مرزا چڈو کی باری آتی ہے تو ان کو بڑی غیرت آتی، کمنٹ باکس میں کہتے ہیں آپ کی لینگویج ٹھیک نہیں ہے. اور بھائی جو لفظ اس نے تابعین کے لیے چڈو یوز کیا وہی ہم نے کیا. کہتا وہ جو شریف قسم کے لوگ ہیں وہ باذن اللہ کہتے ہیں، اور جو بدماش قسم کے ماننے والے ہیں، اور دونوں کو لیے یا تو ولیوں کی بات کی ہے تو آپ اس کی لینگویج دیکھ لیں، اور اگر علماء کے لیے اور ساتھ کوکب نورانی صاحب کی اس نے ویڈیو بھی چلائی ہے. تو آپ مجھے بتائیں اگر یہ کسی عالم کو بدماش کہہ رہا ہے اور ہم چڈو کو چڈو کہہ دیں تو سر پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ یہ تو فیصلہ کرنے والے کے ایمان پہ ہے کہ اس کو تکلیف اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہستیوں پہ ہوتی ہے یا اس کو چڈو پہ تکلیف ہوتی ہے جس کی اپنی لینگویج یہ ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاذ اللہ بدماش قسم کے، حالانکہ اس پر بھی مرزا چڈو کو کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی دلیل،
تو کسی عالم کی کتاب جو معتبر مستند اکابر ہو، 200 400 500 سال پہلے، جناب یہ دیکھیں کم بیزنی والا واقعہ، یہ تو معاذ اللہ جائز نہیں ہے یوں کہنا۔ اب آئیے میں آپ کو قرآن پاک سے بتاتا ہوں، یہ یاد رکھیے کہ جب کسی چیز کی اسناد اپنی طرف کی جاتی ہے نا، اس سے مراد معاذ اللہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنے لیے خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں صبح سے لے کر شام تک کتنے کام ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو وہ مجھے بتائیں، حالانکہ آپ کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اپنے بچوں کو یہاں تک پہنچایا، حالانکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے پہنچایا، لیکن یہ جو میں کہنا ہے یہ کس لیے ہے؟ صرف اس لیے مجازی طور پر بیان کرنے کے لیے کہ اگرچہ فرنٹ پہ سبب میں ہی بناؤں، حقیقت میں اللہ ہی کا کرم۔ تو اگر اور اسی طریقے سے جو اولیاء اللہ ہیں جب وہ کہیں کہ میرے حکم سے، تو وہاں مراد یہ نہیں ہوتی معاذ اللہ کہ وہ اللہ ہو گئے، ورنہ پھر بخاری شریف کی اس حدیث پاک آپ کیا کریں گے جس کی نمبر 6502 کہ جس میں اللہ پاک عز و جل فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، کہ جب میں اپنے بندے سے، یعنی وہ جو فرائض اور نوافل کے ساتھ میرا قرب میں کمال درجے پہ پہنچتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر میں جب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو سر وہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ بندہ نہیں بن جاتا، نہ بندہ اللہ بن جاتا ہے، لیکن اللہ اس سے ایسی طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی طاقت سے سنتا ہے، اپنی طاقت سے نہیں۔ اور پھر فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو سر جب اللہ کے ولیوں کی پکڑ ہوتی ہے تو حقیقت میں وہ کس کی پکڑ ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ ولیوں کا سننا کس کا سننا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ ولیوں کا دیکھنا کس کا ہوا؟ اللہ کا دیکھ۔ تو ولیوں کا بولنا کس کا بولنا ہوا؟ اللہ کا۔ تو جب اللہ کی طاقت سے وہ بولتے ہیں تو پھر کس کی مجال ہے سر کہ زندہ مردہ نہ ہو جائے، مردہ زندہ نہ ہو جائے؟ اور یہ ولیوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے، تو پھر نبیوں کا کیا عالم ہوگا؟ وہ تو ویسے چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائے مرزا چڈو کہ اگر غوث پاک کو بھی اذن فرما رہے ہیں اور دن رات ہم بھی یہ جملے بولتے ہیں، میں نے یوں کیا، میرا گھر ہے، فلاں ہے، یہ وہ، حالانکہ سب کو پتہ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا جو کچھ آسمان و زمین میں، ہر گھر کے باہر اپنی پلیٹ لگائی ہوئی ہے۔ نہیں یہ تو ظاہری اسباب ہے، پھر وہی کہانی شروع کر دیں گے ظاہری اسباب ہے، اور ظاہری اسباب اللہ کی ملک سے خارج ہے نہیں، تو اگر یہ ملک سے خارج نہیں ہے تو پھر شرک کا دورہ یہاں کیوں نہیں تمہیں پڑتا؟ صحیح۔ تو ماننا پڑے گا کہ کم باذنی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، صرف اسناد اپنی طرف ہے، اور ایسی اسناد اللہ پاک عز و جل نے قرآن پاک کے اندر اپنے محبوب بندوں کی طرف خود نسبت فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں کہ موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور ایک جگہ پہ اللہ پاک نے اپنی طرف نسبت کی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ وہ معاذ اللہ مالک الموت شریک ہے اللہ کے؟ نہیں، مطلب یہ کہ ظاہری اسباب میں وہ ہیں، حقیقت میں میری پاور ہے۔ تو یہی پاور ہے حضور غوث پاک نے اگر ظاہر کی تو چڈو صاحب نے معاذ اللہ ولیوں پر علماء پہ بدماشی کا حکم لگا دیا۔ اچھا پھر آگے قرآن پاک سے بھی آپ کو میں ثبوت دیتا جاؤں۔ قرآن پاک میں سیدنا حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، انہوں نے قرآن پاک میں یہ دیکھیں کیا کہا، یہ اللہ پاک عز و جل فرما رہا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 18 میں۔ اب وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو وجہ بتانے لگیں گے، یہ جو 3 مواقع آئے اور میں نے ظاہری جو شریعت کے احکام ہیں ان کے خلاف یہ جو کام میں نے کیا تو اس کی حکمت کیا تھی، تو آپ ان کا انداز بیان اور قرآن پاک بیان فرما رہا ہے، واقعہ قرآن پاک بیان فرما رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، بس میں نے ارادہ کیا کہ میں وہ جو کشتی کا تختہ توڑ دیا تھا نا کہ وہ بادشاہ کے قابل نہ رہے، تو اب خضر علیہ السلام کا اللہ پاک بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں بس میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں، اور چڈو صاحب کم باذنی، قرآن تو ثابت، میں نے ارادہ کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے چاہا، حالانکہ مطلب یہ دونوں صورتوں میں چاہے کم باذن اللہ ہو یا کم باذنی، مطلب ایک ہی ہے کہ اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ ولی جو میرے ہیں، جو مجھ میں فنا ہو گئے ہیں، وہ اگر اپنی طرف بھی بات کر دیں تو طاقت میری ہوتی ہے۔
جب ظاہری طاقت اللہ کی طرف سے ہے ہماری جو بھی ہے تو روحانی طاقت کس کی طرف سے ہوگی جی؟ اللہ کی طرف سے ہوگی. اب یہاں پہ وہ فرماتے ہیں میں نے چاہا فَأَرَدْتُ میں نے ارادہ کیا. حالانکہ یہاں تو ہونا چاہیے تھا نا فَأَرَادَ رَبُّكَ تیرے رب نے ارادہ کیا. جب باری آئی دیوار والے واقعے بتانے کی اللہ اکبر یار قرآن پاک فساد و بلاغت وہ اسی لیے کہتے ہیں علماء کی خدمت میں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھو تاکہ وہ تمہیں بتائیں کہ قرآن و حدیث میں کیا کیا اللہ نے موتی سموئے ہوئے ہیں. تو وہ ظاہر ہے چڈو کی محفل میں بیٹھ کے تو نہیں آ سکتے. اب دیکھیں دوسری جگہ پہ اسی واقعے میں جب وہ دوسری وجہ بتاتے ہیں نا دیوار والے واقعے کی خضر علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا بس ارادہ کیا تیرے رب نے کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے. سر یہ جو ربو کا یہاں آیا ہے یہ اردو میں کیوں نہیں آیا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بھائی وہاں وہ کہہ رہے میں نے ارادہ کیا یہاں کہہ رہے تیرے رب نے ارادہ کیا. تو سر وہاں پہ بھی تو وہ کہہ ہی سکتے تھے اور یہ بات اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے. یعنی اس پہ تو آپ کوئی حدیث میں وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے جھوٹ بول کے دجل و فریب کر کے کہ یہ عہد معاذ اللہ ضعیف ہے عہد موضوع ہے. یہ تو قرآن ہے. ایک جگہ اردو اور ایک جگہ اراد ربو کا. تو یہی اللہ پاک نے بتایا ہے کہ ربو کا بھی وہی مطلب ہے جو اردو کا ہے. کیوں جب اردو کہا نا تب بھی مطلب ربو کا ہی تھا کیونکہ حقیقت میں اللہ کی. اور یہی بخاری شریف کی حدیث ہے باقی اللہ نے فرمایا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. اور تیسری جگہ پہ وہ تیسرے واقعے میں کیا فرما رہے ہیں یار پہلے سبحان اللہ کہہ دو. وہ جو لڑکا مارا تھا قتل کیا تھا نا وہاں کیا فرما رہے ہیں فرماتے ہیں فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں پاکیزگی میں پہلے سے بہتر اور حسن سلوک اور رحمت و شفقت میں زیادہ مہربان عطا کر دے. فَأَرَدْنَا ہم نے چاہا. یہاں اللہ اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں کی ایک مرضی. ایک میں کہا میں نے چاہا ایک میں کہا ہم نے چاہا ایک میں کہا تیرے رب نے چاہا. سر ایک ہی واقعہ ہے اور تینوں میں اللہ پاک ہی کی قدرت ہے لیکن تینوں میں سیغے مختلف ہیں. تو اب مجھے بتاؤ اگر کوئی کم باذن اللہ کے اور کم باذنی کہے تو دونوں صورتوں میں مطلب تو ایک ہی ہوا پھر. اب یہ کہ نبی نے تو باذن اللہ کہا تھا ولی نے کیوں کہا؟ تو سر وہاں نبوت تھی تو وہاں کفار اور مشرکین کو یہ سمجھ میں نہیں آنی تھی. یہ باتیں یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو اپنے گھر میں سمجھ آتی ہیں اور کچھ باتیں جو غیروں کے سامنے اور انداز میں ہوتی ہیں. تو کفار کو تو یہی کہنا تھا نا باذن اللہ کیونکہ کافر تو ابھی حقیقت اور مجاز میں فرق نہیں کر رہا. اور جو مسلمان تھے جو انبیاء کرام اور ان کی غلاموں کی عظمتوں کو ماننے والے تھے ان کو کسی اور انداز میں بات کرنی تھی. لہٰذا ہر ایک کی فہم کے مطابق یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ کہف تو یہ اللہ پاک عز و جل نے تینوں انداز بتا دی. یہ تو فصاحت و بلاغت چڈو صاحب پڑھیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے. تو الحمدللہ اب اس ویڈیو پہ جو مومی ہماری تھی مرزا چڈو نے اس کے جو بھی اعتراضات تھے وہ ہم نے بتا دیے. تو اب چڈو صاحب میں اگر ہمت ہو تو ان اعتراضات کو کرے. یہی وجہ اپنی کھڈڑی سے نہیں نکلتا. اس کو پتہ ہے کہ میں نے صرف شرلی چھوڑنی ہے. اب اس شرلی کا ریپلائی جو ہے اس پہ میری بند ہو جانی ہے. اس لیے پھر ہم علمی حکمیں دیتے ہیں تاکہ چڈو صاحب کا جو میدا ہے وہ ڈسٹرب نہ رہے. تو اللہ پاک عز و جل